وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور آدم کی اولاد کو بھی مٹی سے اور مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ جوہر ست جو ہوتا ہے، فرمایا اللہ کریم نے هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ وہ اللہ وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اس نے ایک وقت مقرر کر دیا، پھر اس کے ہاں قیامت کا وقت بھی مقرر ہے، پھر تم کیسے لوگ ہو اس بات میں بھی شک کرتے ہو؟ پیدا رب نے کیا، بنایا رب نے، اور ترتیب رب نے دی۔ کس طرح کہ چھوٹے سے لوتھڑے کو پیدا کیا، چھوٹا سا بچہ، اور پھر وہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، دن بدن کلی سے پھول بن رہا ہے، جوان ہو گیا، شباب، رانائی، زیبائی، کتنا وہ اپنے آپ کو توانا اور مضبوط سمجھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ڈھلنے لگ گیا، پھر وہ جو چمک دمک چہرے کی ہوتی ہے نا وہ ختم ہو گئی، وہ لالی، وہ چمک وہ ختم ہو گئی، اب مرجھایا مرجھایا سا ہے، اب سمٹا سمٹا سا ہے، اور پھر بالآخر انجام تک پہنچ گیا۔ یہ ایک تکوینی ترتیب ہے بناوٹ کی، اس میں انسان پابند ہے۔ ایک مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ انسان آزاد ہے یا پابند ہے، مقید ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں، تکوینی طور پر انسان پابند ہے، اور تشریعی قانونی دستوری طور پر آزاد ہے۔ تکوینی جس طرح میں نے ترتیب بتائی ہے نا کہ اس طرح چھوٹا پیدا ہوگا، پھر بڑا ہوگا، پھر بڑا ہوگا، بوڑھا نہیں پیدا ہوتا، جوان نہیں پیدا ہوتا، ایک ترتیب ہے نا، یہ اسی طرح رہنا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، لیکن بنانے کے بعد، پیدا کرنے کے بعد آزاد کر دیا، اور فرما دیا ہم نے ہدایت کر دی ہے سیدھے راستے کی۔ اب وہ چاہے شکورا شکر گزار بن جائے، کفورا کفر کرنے والا منکر بن جائے، اس کی مرضی ہے۔ تو یہ اس کی دو ترتیبیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو هو الذی خلقکم من طین، مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی سے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، یہ بھی ایک مغالطہ جو ڈالا گیا کہ انسان جو ہے نا یہ اس طرح ایک پانی پہ کائی سی تھی، پھر وہ ایک لوتھڑا سا بن گیا، پھر وہ رینگنے لگا، پھر اس کے پیر بن گئے، پھر وہ جنگل میں 4 پیر، پھر 2 بن گئے، بنتا 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 بگڑتا سنورتا پھر وہ نا انسان بن گیا۔ یہ بھی اپنے نظریہ ارتقا پڑا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کریم نے منصوبے کے ساتھ پہلے کہا فرشتوں کو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور پھر یہ بھی فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے تو شاندار طریقے سے، شاندار روایتوں کے ساتھ، شاندار عظمتوں کے ساتھ انسان کو پیدا کیا،
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تو اس کو تقریم ہی بڑی دی، اور تم اس کو کبھی جانور بناتے ہو، کبھی خوش بناتے ہو۔ منصوبے کے ساتھ انسان کو پیدا کیا، اور جبریل کو کہا کہ اٹھاؤ مٹی زمین سے۔ مٹی اٹھائی گئی، کہاں سے؟ پوری زمین سے، ایک مٹھی۔ اور پوری زمین سے مطلب یہ ہے کہ جب انسانوں کو پوری زمین میں بسانا تھا، مختلف رنگ دینے تھے، مختلف مزاج دینے تھے، مختلف طبیعتیں دینی تھی، اسی لیے تو مختلف جگہ سے خمیر اٹھایا گیا، اور جیسا جیسا خمیر اٹھایا گیا ویسی ویسی طبیعتیں بن گئی۔ اللہ کا نظام ہے۔ آدم پیدا ہو گئے، ان کی پسلی سے حوا آ گئی، اب دونوں سے من ذکر و انثی، نر اور مادہ دو، ان سے آگے انسانی نسل چلی۔ اور وہ جو مٹی ہے، اس مٹی کو پیوریفائی کیا، اس کی نہ صفائی ہوئی مٹی کی۔ پہلے وہ مٹی ہوتی ہے، پھر وہ مڈ بن جاتا ہے، پھر کلے، پھر اور صورت بنتی ہے، پھر وہ کھٹکنی سی بن جاتی ہے، سلسال کالفخار، پھر وہ اپنی اس مقام پہ آ جاتی ہے کہ اس سے پھر بندہ، پھر من سلالۃ من طین، پھر مٹی کا جوہر ست۔ اہل لغت نے کہا ہے کہ جوہر کا معنی، سلالہ کا معنی ست، کسی چیز کا ست نکالا جائے۔ تو یہ 7 مرحلے طے کرتی ہے مٹی۔ اب اس مٹی سے من سلالۃ من طین، اس پھر مٹی کے جوہر سے پھر آگے وہ قطرہ انسان کا، کہ جو بین الصلب والترائب، بین الصلب والترائب، بندے کی کمر سے اور عورت کے سینے سے، اس ملاب سے، اس نر اور مادہ کے اختلاط اور ان کے ملاب سے پھر انسان کو پیدا کیا۔ اور پھر اس کے بھی 7 مرحلے قرآن نے بیان کیے۔ قرآن نے کوئی چیز چھوڑی نہیں، لیکن ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں۔ ہمارا تو یہ حال ہے، آج سے کوئی عرصہ پہلے ولی اللہ کو گزرے کتنے سال ہو گئے؟ 2 صدیاں ہو گئی۔ شاہ ولی اللہ نے پہلی بار قرآن کریم کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ اس وقت فارسی ہماری زبان ہوتی تھی، قومی زبان، فارسی زبان میں ترجمہ کر دیا قرآن کریم کا کہ لوگوں پڑھو، ترجمہ پڑھو اس کا۔ لوگ لڑنے کے لیے آ گئے، یہ کیا کر دیا تم نے؟ قرآن کے سارے راز باہر آ جائیں گے، ایسی ایسی جاہل قوم۔ قرآن کا ترجمہ کرنے پہ احتجاج۔ پھر ان کے آگے بیٹے آئے، انہوں نے پھر قرآن کے ترجمے اردو میں کیے، پھر تفسیریں لکھی گئیں۔ آج الحمدللہ بر صغیر میں ہر زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ موجود ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر ہر زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ اور سیرت نبوی وہ بھی موجود ہیں، اور لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو جو قوم قرآن کا ترجمہ دیکھنے کے لیے، پڑھنا تو دور، دیکھنے کے لیے تیار نہیں، وہ پڑھیں گے کیسے؟ ہم نے قرآن کو طاقوں میں سجا کے رکھ دیا، اور یہی ہماری بربادی کا سامان ہے۔ قرآن پڑھیں، اس میں سب کچھ ہے۔ یہ سائنس کی کتاب نہیں، لیکن سائنس کی رہنمائی پھر بھی اس میں موجود ہے۔ یہ جغرافی کی کتاب نہیں، لیکن اگر وہ رہنمائی ڈھونڈیں گے وہ بھی مل جائے گی۔ فلکیات کی کتاب نہیں، لیکن اس میں بیان کیا گیا کس طرح ستاروں سے راستے لیے جاتے ہیں۔ یہ طبیعیات کی اور کیمیا کی کتاب نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایسی ایسی بنیادی باتیں، بنیادی نکات موجود ہیں، ساری رہنمائی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر للعالمین کہا ہے، جہانوں کی نصیحت۔
ایک جہان نہیں، جہانوں کی نصیحت اس قرآن کو اللہ نے کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کی اولاد کو مٹی کے جوہر سے اور نطفے سے، اور پھر مٹی سے خوراک پیدا کر کے انسان کو مٹی سے وابستہ رکھا۔ یہ اشارہ ہے کہ تو مٹی سے، تیری خوراک بھی مٹی سے، اور یاد رکھ بالآخر انجام بھی مٹی میں ہے۔ جتنا مرضی اکڑ لے، ہواؤں میں، فضاؤں میں بڑی بڑی کامیابیاں، کامرانی حاصل کر لے، لیکن یاد رکھ آخر جانا تو اسی مٹی میں ہے، اور مٹی میں مٹی ہو جانا ہے۔ اکڑنا بھی کس بات کا، اترانا کس بات کا، فخر کس بات، تیرا انجام تو یہ ہے۔ اللہ واللہ۔ اور فرمایا هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، مٹی سے پیدا کیا اور پھر ایک اجل مقرر، ایک وقت مقرر، ایک زندگی مختصر اللہ نے قائم کر دی، اور پھر بتایا نہیں، کسی کو بتایا نہیں کہ تیری اتنی زندگی ہے، تو فلاں دن چلا جائے گا۔ اگر بتا دیا جائے تو بندے کو ایسے برا حال ہو جائے۔ یہ دنیا کے جو پھر لہو و لعب یہ سارے ختم ہو جائیں، اس میں ایک راز رکھا ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، وہ اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں رات کو فوت کر دیتا ہے۔ نہ سوتا ہے نا تو ستا مرا ایک ہو جائے، کیا سویا کیا فوت ہوا۔ اسی لیے یہ بڑا ایک باریک نقطہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں جو آپ نے ارشاد فرمایا۔ بندہ صبح اٹھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے دعا پڑھتا ہے۔ بندہ مسلمان بندے کی میں بات کر رہا ہوں، مسلمان بندہ، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے زندہ کر دیا مجھے مارنے کے بعد، یعنی میں سویا ہوا تھا، میں مرا ہوا تھا، اب میں زندہ ہو گیا ہوں، اور اسی کی طرف بالآخر لوٹ جانا ہے۔ وہ ذات جو تمہیں رات کو فوت کرتا ہے، دن کو تمہیں اٹھا لیتا ہے، اور پھر جانتا ہے کہ دن میں تمہارے کام اور حرکتیں کیا کیا ہیں۔ ثم یبعثکم فیہ لیقضی اجل مسمى ثم الیہ مرجعکم، یہ دن اور رات کا جو کھیل چل رہا ہے نا، تاکہ تمہارا جو اجل مسمى ہے، جو وقت مقرر ہے، وہ پورا ہو جائے، زندگی کے ایام، دن پورے، لیل و نہار پورے ہو جائیں۔ یہ نظام رب نے چلایا ہے۔ لیکن تم کیا کرتے ہو؟ ثم انتم تمترون، اس میں بھی شک کرتے ہو۔ بنایا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے بچہ دیا، بیٹا دیا، نام رکھ دیا اس کا پیراں دیتا، پیراں دیتا۔ یہ اب یہ لفظ ہی بتا رہا ہے، پیراں دیتا، پیروں نے دیا ہے۔ تو پیروں کو کس نے دیا ہے؟ جن کے ہم نام لے رہے ہیں، یہ صرف ہماری زبان میں نہیں، سب زبانوں میں، سب قوموں نے اپنے اپنے حساب سے اللہ کے علاوہ نام رکھے ہوئے ہیں۔ ہندو کو دیکھیں، کتنے بھگوان، کتنے اوتار بنا لیے، اور ہم نے تو ہندوؤں سے مقابلہ کرنا ہے، وہ ہماری دشمن قوم ہے، تو ہم کہتے ہیں پیچھے نہ رہیں، ہم کہتے ہیں جہالت میں بھی ہم آگے نکل جائیں۔ یہ مقابلہ تو نہ کرو نا، ویسے مارو ان کو، فتح حاصل کرو، ٹیکنالوجی میں آگے بڑھو، معیشت میں آگے بڑھو، اور تم جہالت میں آگے بڑھ رہے ہو۔ مسلمان اللہ کے علاوہ کسی کو بھی خالق و مالک نہیں سمجھ سکتا اگر وہ مسلمان ہے۔ تم اس میں شک کرتے ہو، اور اللہ وہ ہے، انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا ہوا۔ یہ ساری معلومات، پیدا کب ہونا ہے، جوان کب ہونا ہے، موت کب آنی ہے، پیشی کب ہونی ہے، میزان کب لگنا ہے، یہ ساری معلومات اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس یہ
اس لیے کہ وہ احسن الخالقین اور رب العالمین ہے۔